اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہی ہم نے سورہ بنی اسرائیل پڑھنی ہے، شروع کرنی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 17 سورت ہے ترتیب کے لحاظ سے، جو سب قرآن مجیدوں میں اس کا نمبر 17 ہوگا انشاءاللہ سے۔ اچھا جی، یہ کیا ہے؟ شروع جب ہوتی ہے تو شروع سے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہاں تک آپ دیکھیں، اس میں دیکھیں جو جتنے بھی ورڈز ہیں وہ اتنے پاورفل ہیں اور سیلف ایکسپلیننگ ہیں کہ ہمیں ضرورت تو نہیں ہے کچھ اور سوچنے کی یا کوئی بات کرنے کی یا اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک کرنے کی، یا کسی بھی آیت پہ ہمیں شک نہیں کرنے کا مطلب ہمارا نہیں ہوتا، ہم نہیں کر سکتے کسی بھی آیت پہ شک۔ لیکن یہ ایک ایسی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو جس میں بالکل لوگ جو ہیں وہ شک سے اگلا سارا کچھ ہی کریں گے۔ ٹھیک ہے، کیا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ پہلا لفظ اس نے کیا بولا ہے کہ جو یہ بات نریٹ کرنے جا رہا ہے نا، جس نے یہ شروع کی ہے بات کہنی، وہ کون ہے؟ وہ سبحان ہے۔ کوئی ایلیگیشن تم اس پہ لگاؤ وہ لگ نہیں سکتی، وہ اس میں سے نکل کے وہ یعنی اتنا پیور ہے، اتنا وہ فاسٹ سوئمر ہے کہ کوئی چیز اس کو ٹچ نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس کو کیچ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے جی، وہ ذات ہے کہ جو سبحان ہے، نہایت ابو ہے، نہایت پیور ہے of all those allegations you ascribe to his being۔ ٹھیک ہے، وہ ذات تمہیں کیا بتانے لگی ہے اور اس نے کیا کیا ہے؟ جو یہ آگے قصہ نریٹ ہونے جا رہا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ وہ جو ذات ہے سبحان، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کیا یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی چلی گئی، لے کے چلی، اس کو لے گئی۔ وہ ذات جو سبحان ہے، اس نے کیا کیا؟ وہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے اندر کے ہم نے جس کے ارد گرد ہم نے بہت سی برکات رکھی ہوئی ہیں، بہت سی ایسی ڈورمنٹ خوبیاں، ایسی ڈورمنٹ اس کے اندر بھلائیاں رکھی ہوئی ہیں جو آف اینڈ آن ظاہر ہوتی رہیں گی ٹائم کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، کیا کیوں ہے یہ کام؟ ہم نے یہ کام کیا کیوں ہے؟ اپنے بندے کو جو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے ہیں، تو یہ کیوں کیا ہم نے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنے ونڈرس سائنس، اپنی مارولس ٹوکنز اور اپنے ماسٹر پیسز اس کو دکھائیں۔ ٹھیک ہے، ایسا دکھائیں کہ پھر وہ ان کے متعلق اپنی رائے قائم کرے۔ ٹھیک ہے، نوریہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور یقین کر لو یہ جو تم اس کو سن کے نا، اس نریشن کو سن کے جو تم زبانیں چلانی شروع کرو گے، هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ اس کو سنے گا بھی، بہت اچھی طرح سے انہیں تمہاری ساری باتوں کو سن بھی لے گا، اور بصیر، اور وہ تمہارے ریئیکشنز کو دیکھے گا بھی بہت اچھی طرح سے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک آیت جو ہے، یہ لفظ اس کے بتا رہے ہیں کہ بھئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، وہ ذات بڑی ایسی ہے کہ تم اس قسم کی کوئی ایلیگیشن اس پہ نہیں لگا سکتے کہ ایسے کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عرب کے بچے کو پتا تھا، بچے کو جو وہ جانتا تھا کہ یہ جو مسجد حرام ہے، مسجد حرام مینس بیت العتیق، جو اس کے اندر ہے، عرب کے اندر تھا اس وقت، ابھی بھی اسی کے اندر ہے، جو عرب میں تھا، وہ وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ لے کے، یعنی سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو لے کے
وہاں چلا گیا تو عرب کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ اس بیت الحرام سے لے کے بیت الاقصی کون سا تھا، مسجد الاقصی کون سی ہے، مسجد حرام یہ، مسجد اقصی کون سی، یروشلم میں، ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ذات جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ تمہیں کوئی ایسی چیز بتا دے کہ تم اس پہ ایلیگیشنز لگاؤ اور وہ لگ جائیں اس کے اوپر، ایسی بات نہیں ہے. وہ سارے اللہ کل شیء قدیر ہے. تو اس نے یہ کیا ہے. وہ بچوں، یعنی کہ میں بتا یہ رہی تھی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر 40 ڈیز کا تھا. سب کو پتا تھا اس زمانے کی سواریوں کے مطابق 40 ڈیز کا جانے کا اور 40 ڈیز کا آنے کا. میننگ دیئر بائی کہ it can never be possible without any Allah's intervention کہ یہ کام ہو سکتا کہ ایک بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک راتوں رات میں ہو کے آ بھی جائے واپس. ٹھیک ہے. یہ اصل میں جو ایک پہلی آیت ہے یہ اس کے متعلق ہے، معراج کے متعلق. اینڈ بیئر یو ان مائنڈ، آپ لوگ اپنے دماغوں میں یہ بات رکھیں کہ جو معراج ہے وہ صرف ایک ہی چیز کو نہیں کہتے. ایک ہی چیز، اس کے دو پارٹس ہیں. ایک تو مسجد حرام سے مسجد اقصی جانے والی بات جو یہاں بیان کی گئی ہے، ایک ہے جو آسمانوں کی سیر کے متعلق بات ہے. وہ ہے سورہ پتہ نہیں، اب مجھے یاد نہیں ہے، بٹ میں آخر تک آپ کو مجھے یاد آ جائے گا تو میں بتا دوں گی کہ کون سی صورت میں ہے وہ. اس میں پھر پوری جو آسمانوں کی سیر کے متعلق بات ہے وہ ہے. یعنی دو پورشنز ہیں، ایک تو مسجد حرام سے مسجد اقصی جانے والی بات اور ایک آسمانوں کی سیر والی بات. یہ دونوں واقعات جو ہیں ان کو معراج کے واقعات ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ پہلا پورشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے کہ جس جگہ کو 40 دن میں کور، جس فاصلے کو 40 دن میں کور کیا جا سکتا تھا اور واپس آنے کے لیے بھی 40 ڈیز ریکوائرڈ تھے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے راتوں رات اس کو کور کروا دیا. اب دیکھیں، مطلب ایک بندہ لاجیکلی بھی اگر سوچے تو اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو ہوا کے اوپر ایسی ماسٹری دے سکتا تھا کہ وہ مہینے کا سفر لمحوں میں طے کر لیتی تھی، یہ بھی قرآن حکیم میں آپ نے پڑھا ہے. تو جو اور اس کے بندے، ہم اس کے بندے ہی ہیں نا، اللہ کے بندے ہی ہیں نا، اس کی تخلیق ہیں. تو ہم اگر اتنی تیز چیزیں بنا سکتے ہیں، اتنی سپیڈ والی جو کہ منٹوں میں کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈو ایچ اینڈ ایوری تھنگ واٹ ہی وانٹڈ. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس نے پہلے شروع میں کہہ دیا کہ بھائی اس کے اوپر تم کوئی ایلیگیشن نہیں لگا سکتے جو تمہیں یہ بات بتانے جا رہا ہے اور جس نے یہ کام کیا ہے. اس میں کوئی وہ شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، یہ اس نے کیا ہے. وہ راتوں رات لے گئے اپنے بندے کو وہاں، اور وہاں پھر آگے آپ کو احادیث میں اس کی پھر ساری وہ ملیں گی تفصیلات کہ یہ جو سفر تھا پھر اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ گئے مسجد اقصی میں، اور وہاں سارے پیغمبروں کو کی امامت کی، یعنی انہیں نوافل یا جو بھی صلات تھی وہ پڑھائی اور اس میں ان کی امامت کی. تو جب میں یہ اپنی بک کے اندر میں اس کو وہ کر رہی تھی، لکھ رہی تھی، تو بہت سارے لوگ تھے جو جن کو اس سے میں پڑھاتی تھی، انہیں رائے لیتی تھی کہ بھئی یہ اس طرح ہی ہوتا ہے، پروفیسرز وغیرہ، بڑے بڑے ڈاکٹرز اور یہ وہ اس ٹائپ کے لوگ. تو ایک نے مجھے سجیسٹ کیا کہ آپ وہ جو اس کی ہے نیوٹن کی تھیری ہے کہ ہر ایک اس کی جو، جس میں اس وقت مجھے یاد تھا میں نے وہ کی ہے کہ اس کو آپ جو ہے نا اس کو کیوں نہیں کوٹ کرتی. سورہ نجم یاد آ گیا مجھے. سورہ نجم کی 2 سے لے کے 11 تک آیات ہیں جو کہ نیکسٹ جو سیر ہے آسمانوں کی اس کے متعلق جو احادیث ہیں وہ اس میں اس کے اندر ہے سورہ نجم میں. ٹھیک ہے جی. اور جو ہے یہ مسجد اقصی والی بات کہ وہاں کون سی کہاں پہ، تو مجھے
جو اس میں بہرحال اس کے لیے آپ کو میں ایک حدیث بتا دیتی ہوں جو کہ کافی آپ کو ایکسپلینیشن دے دے گی. 3887 ہے، بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے جی، 3887 یہ بخاری کی حدیث ہے. یہ کافی اپنا یعنی یہ لمبی ہے. 3886 بھی ہے، 3887 بھی ہے. تو اس کو آپ اگر اس کے اندر دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، تو پھر آپ کو اس کی ایکسپلینیشن مل جائے گی اور اس کا پتہ چل جائے گا کہ یہ اصل میں کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ انہوں نے مجھے جو سجیسٹ کیا نا کہ بھئی وہ آپ ذرا ان کا کیوں نہیں حوالہ دیتے، آئنسٹائن کی تھیوری کے متعلق کیوں نہیں آپ بتاتے کہ جس نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی چیز روشنی کی سپیڈ سے سفر کرے، لائٹ کی سپیڈ سے، آپ تو بچوں سبھی آپ کو تو بہت ہی اچھی طرح بات سمجھ میں آ رہی ہوگی اور پتہ بھی ہوگا کہ جو لائٹ کی سپیڈ سے اگر سفر کرے تو وقت جو ہے وہ اس کے لیے وہیں پہ سٹاپ ہو جاتا ہے. اور اگر وہ اس سے بھی تیز سفر کرے، روشنی کی سپیڈ کے ساتھ سفر کرے تو وقت ٹھہر جاتا ہے، وہیں پہ ہو جاتا ہے. اور اگر اس سے بھی تیز کرے تو پاسٹ میں چلا جاتا ہے. تو انہوں نے مجھے یہ سجیسٹ کیا کہ بھئی دیکھو یہ دونوں باتیں ہوئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا براق تھا، وہ وائٹ تھا. اور تو کیا پتہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں روشنی والا کوئی راستہ یعنی کہ دے دیا. تو تم وہ آئنسٹائن کی جو تھیوری ہے نا اس کو بھی اس کے اندر لاؤ کہ بھئی یہ بنی تھی کہ اگر روشنی کی سپیڈ سے سفر کرے تو وقت تھم جاتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ پہ سفر کرے تو پاسٹ میں چلا جاتا ہے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاسٹ کے سارے پیغمبروں کو کی امامت بھی کی تھی نا وہاں پہ. تو تم یہ کرو. تو میں نے ان سے کہا سر جی گل یہ ہے کہ آئنسٹائن کو بنانے والے نے، جس نے آئنسٹائن کو بنایا نا اور اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی ہے، اس نے مجھے پہلے ہی بتا دیا کہ میں نے یہ کام کیا ہوا ہے. اس نے مجھے یہ ہنٹ دے دیا ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے. یہ یعنی کہ بیسیکلی اس نے مجھے بتا دیا ہے. تو میں جو اس کو پیدا کرنے والا ہے میں اس کی بات مان جاؤں. مجھے کیا وقت پڑا ہوا ہے کہ میں آئنسٹائن کی تھیوری میں پھنسوں اور لوگوں کی باتیں سنوں کہ جی تانوں تے گل ہی نہیں پتا آئنسٹائن نے کیا کسی. میں نے کہا یہ میری ایکسپرٹیز نہیں ہے بھائی، مجھے جو اس کے بنانے والے نے بتا دیا دیٹ از انف فار می. تو میں نے پھر اس کو ایسے ان کو کہا، تو پھر وہ ان کو بھی سمجھ آئی کہ بات تو یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جس نے یہ ہمیں بتا رہا ہے اس نے شروع میں کہہ دیا کہ سبحان ہے، وہ سبحان ہے. اس کی بات جو ہے وہ، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت اٹھ کے اور بتایا لوگوں کو، تو مکہ کے لوگوں کو تو ایک کہانی ہاتھ آ گئی. لو جی لو دیکھو یہ تمہارا سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے پاس لے کے، تم بڑے جو کہتے ہو نہیں میرا دوست بڑا سچا ہے اور یہ بڑی سچی باتیں اور یہ وہی آتی ہے اس کو یہ فلانا اور تم مانتے ہو اس کو، ذرا دیکھو آج وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں راتوں رات وہاں مسجد اقصیٰ چلا گیا تھا اور واپس بھی آ گیا ہوں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا کہا آگے سے؟ نے کہا کہ اگر محمد کہہ رہا ہے، اگر محمد یہ لفظ کہہ رہا ہے نا تو وہ بالکل سچ کہہ رہا ہے. سچ کہہ رہا ہوگا نہیں، سچ کہہ رہا ہے. اٹ وڈ بھی نہیں، اٹ از. یہ بالکل سچی بات ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے تو بالکل سچ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کی آپ کو تفسیر اصل میں بہت لمبی ہے نا، تو اس لیے میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا حدیثوں کا. اب میری بہنوں آپ کو بھی اب تو کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. یہ جو اب تو کافی ان کی انٹرنیشنل نمبرنگ ہو گئی ہے، لیکن جب میں نے وہ سب کیا تھا تب ابھی نہیں کی ہوئی، صرف بخاری کی ہوئی تھی، اس لیے میں نے کوٹنگ زیادہ تر اسی کی ہوئی ہے. تو آپ لوگ جو ہیں تو اردو میں بھی اس کا ترجمہ آ گیا ہے، اگر اور انگلش میں تو ہے بھی ہے اور عربک میں بھی ہے. تو جس زبان میں آپ پڑھیں ضرور اس کو. آپ کو بہت آپ کا دماغ کھلے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ زبان درازیاں بڑی ہوں گی، وہ مجھے پتہ ہے. میں سنتا رہوں گا جو زبان جو کچھ زبان جو چلائے گا میں سن لوں گا. سمیع ہوں میں، بصیر ہوں، اور تمہارا جو ریئیکشن اس کے متعلق ہوگا وہ بھی دیکھتا رہوں گا بہت اچھی طرح سے. بس اتنی بات کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو چھوڑ دیا. معراج کا کوئی لمبا ذکر یہاں نہیں کیا
کہ جس نے ماننا ہے مان لے، جس نے نہیں ماننا بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب نیکسٹ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ شروع کر رہے ہیں، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، لکھی بھی، آپ کو پتہ ہی ہے، اور اس کو ہم نے کیا کیا تھا، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ بنایا تھا۔ اس کتاب کو، وہ 10 کمانڈمنٹس جو لکھی ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ وہ پتھروں کے اوپر لکھی ہوئی وہاں آسمان سے نازل ہوئی تھی، بہرحال لکھی ہوئی ہم نے اس کو دی تھی، اور اس لکھی ہوئی چیز کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا طریقہ بنایا تھا۔ یہ جو یہودی اور یہ جو اپنے عیسائی، جو جنہیں ہم یہودی اور جنہیں ہم عیسائی کہتے ہیں، وہ بنو اسرائیل ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے ہدایت کا وہ راستہ دکھاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور کہتی وہ کیا تھی کہ میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ، کسی کو اپنا ایجنٹ مقرر نہ کرو کہ جو تمہارا کوئی کام سنوار سکے۔ یہ وکیل جس کو آپ اردو میں اور اس میں آپ لوگ جو ہیں اس کو ایڈوکیٹ کہتے ہیں، آپ لیڈر کہتے ہیں، وکیل جو وکالت کرتا ہے، بندوں کے کیسز لیتا ہے اور لے کے پھر ججز کے آگے پریزنٹ کرتا ہے اور پھر انہیں ون کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے دلیلیں دے کے۔ تو یہ وکیل یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اس طرح کا وکیل نہ سمجھو۔ یہ نہیں میں کہہ رہی کہ اب دنیا کے اندر آپ وکیل کو ہائر کرنا چھوڑ دیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ دوسرا وکیل یعنی ہر اپنے جو جتنا بھی آپ کے کام خراب ہو گئے ہیں، جن کے اوپر اور کسی کو دسترس حاصل نہیں ہے ان کو رائٹ کرنے کی، تو ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وکیل بناؤ، کسی اور کو مت بناؤ۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، یہ کس کی اولاد تھے؟ یہ ان کی اولاد تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں جنہیں ہم نے سوار کیا تھا۔ یہ بنو اسرائیل کس کی اولاد تھے؟ ان نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ، نوح علیہ السلام کی نہیں کہا، نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ مع نوح، جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، ان کی یہ اولاد ہے، ٹھیک ہے۔ بنو انہ کان عبدا شکورا، نوح علیہ السلام ہمارے بہت ہی قدردانی کرنے والے اور شکر ادا کرنے والے سلیو تھے، ٹھیک ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ہم نے بنو اسرائیل کو اس کتاب کے اندر یہ کہہ دیا تھا کہ تم لا تفسدن، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، کہ تم ہرگز ضرور فساد پیدا کرو گے زمین کے اندر 2 دفعہ، ٹھیک ہے۔ اور وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت ہی تم یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑائی اپنی دیکھ کے، اور بندہ جو پھر اس کا بیہیویئر ہوتا ہے ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، تو یہ مطلب ہے کہ علوماً کبیرہ، بہت ہی تم سر اٹھاؤ گے، سرکشی کرو گے، بہت زیادہ تم یعنی کہ دنیا کے اندر فساد مچاؤ گے 2 دفعہ۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، تو جب ہمارا پہلا وعدہ آیا تو ہم نے تمہارے اوپر، ان بنو اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، ہم نے تمہارے اوپر اپنے ایسے بندے مسلط کیے جو کہ بڑے شدید تھے لڑائی کرنے میں، بڑے جنگجو لوگ تھے، تو فجاسو خلال الدیار، تو وہ پھر سارے شہروں میں تمہارے پھیل گئے، اور وکانا وعدا مفعولا، اور جو ہمارا وعدہ تھا وہ پورا ہو کر رہا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، پھر ہم نے تمہارے اوپر ایک دفعہ دوبارہ تمہیں غلبہ دیا۔ پہلی دفعہ دیا تھا غلبہ تو تم نے کیا کیا؟ تم نے فساد مچایا دنیا کے اندر، اور بڑی سرکشی کی، اپنی حدوں سے نکل گئے، اور جو اللہ نے تمہارے لیے حدود مقرر کی ہوئی تھی ان سے سرکشی یعنی ان سے باہر نکل گئے، اور پھر تم نے انسانوں کے اوپر
जबर करने शुरू कर दी, यानी उलूवन कबीरा, सरकशी अल्लाह ताला के अहकामात से की। तो फिर हमने अपने बंदे भेजे जो कि बड़े सख्त जंगजू थे, उन वो शहरों में फैल गए और हमारा पहला वादा पूरा होकर रहा। उसके बाद दोबारा हमने तुम्हें एक दफ़ा गलबा दिया, करतन गलबा एक दफ़ा और दिया उनके ऊपर, और फिर क्या हुआ, और तुम्हारी हमने मदद की माल के साथ भी और तुम्हारी औलादों के साथ भी, और तुम्हें एक बहुत बड़ा जत्था बना दिया, एक बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा तुम्हारी नफरी बढ़ा दी, नफीरा तुम्हारी नफरी बहुत बढ़ा दी, तुम्हारी मैन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। इन आसन तुम ले अनफुसिकुम, अगर तुम अच्छे काम करोगे तो अपने लिए अच्छे काम करोगे, अपनी जानों के लिए अच्छे काम। वह इन असा तुम फलाह, और अगर तुम बुरा कुछ करोगे वो भी तुम्हारी जानों के ऊपर है, उसी के लिए। फैसा जा वादुल आखिरते लियसू वजूहकुम वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु वला मरातिन वलियुतब्बिरू मा अलौ तत्बीरा। तो क्या हुआ फिर जब हमारा दूसरा वादा आया, तो क्या हुआ कि हमने तुम्हारे मुंह बिगाड़ दिए, यानी ऐसा कोई उनके ऊपर लश्कर या बंदे भेजे कि जिन्होंने, जिसको कहते हैं थप्पड़ मारे तो मुंह पिछली तरफ लग जाए, इस तरह के बंदों को हमने तुम्हारे ऊपर फिर भेज दिया, जिन्होंने कि तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दिए, और वो मस्जिद में ऐसे दाखिल हो गए, मस्जिद अक्सा की बात हो रही है, उस मस्जिद में ऐसे दाखिल हो गए जैसे वो पहली दफ़ा दाखिल हुए थे। पहली दफ़ा में मस्जिद अक्सा में दाखिल होने का जिक्र नहीं है, लेकिन इससे हमें पता चलता है कि पहली दफ़ा भी मस्जिद अक्सा में वो दाखिल हो गए थे, और ये दूसरी दफ़ा भी मस्जिद अक्सा में दाखिल हो गए, और भले युतब्बिरू मा अलौ तत्बीरा, और जो उनके हाथ आया उन्होंने उसको बर्बाद कर दिया। ठीक है, अब इस की हिस्ट्री कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मंगोल आए थे और ये इन्होंने ये वो वगैरह, बट मैंने इसके अंदर ज़्यादा वो नहीं किया। बस 2 दफ़ा अल्लाह ने कहा है कि असल का बात क्या है, क्यों ये तबाही हुई, मतलब असल जो हमें इसमें से गैदर करने का, इन आयात में से गैदर करने की बात तो ये है ना कि वो मंगोल हो, वो फलाना हो, वो कोई हो, बादशाह कुछ भी हो, ये हिस्टोरियंस का काम है, वो करते रहे। लेकिन इसमें जो समझने की बात है, जो मेरा टॉपिक है, वो ये है इसके मॉरल लॉज जो हैं पुराने हकीम के, वो हमें अच्छी तरह समझ आ जाए कि अगर हम सरकशी करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ, तो वो फिर बड़ी बड़ी कौमों को ये कर देता है, उनका हाल ये कर देता है। तो हम तो एक कमज़ोर किस्म के इंडिविजुअल हैं, हमें उसकी सरकशी नहीं करनी चाहिए, उससे हमें आगे रिबेल नहीं उसके करना चाहिए, उसको डिसोबे नहीं करना चाहिए। सरकशी डिसोबेंस होती है, ठीक है, उसको ओबे करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा खालिक है, मालिक है, रब है हमारा, तो हम फिर और किसको जाके ओबे करना चाहिए हमें, ठीक है ना। इसमें से जो मैंने मॉरल ऑफ द स्टोरी, मैंने बहुत जगहों पे लिखा है मॉरल ऑफ द स्टोरी, तो हमें असल में इसमें से मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, 2 दफ़ा जिस भी बादशाह ने, जिस भी कौम ने उन्हें तबाह किया, लेकिन 2 दफ़ा किया, पहले 1 दफ़ा किया और उसके बाद दोबारा अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि मैंने उनको गलबा दे दिया, और फिर उसके बाद वही हरकतें शुरू कर दी, तो फिर मैंने दोबारा ये हाल उनका किया। असा रब्बुकुम, जो आप में से इंटरेस्टेड है हिस्ट्री में, या उसका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो यू कैन गो। अब तो इंफॉर्मेशन का बाजार लगा हुआ है, आप आराम से उसके ऊपर उंगली रखें और आपको सारी हिस्ट्री वो निकाल दिखा देंगे, ठीक है जी। तो असा रब्बुकुम अन यरहमकुम, मुमकिन है कि तुम्हारा रब जो है वो तुम्हारे ऊपर रहम करे। अब बनु इसराइल को अल्लाह कह रहा है कि 2 दफ़ा तुम्हारा ये मैंने हाल किया, करवाया अपने बंदों से, जब तुमने मेरी बातें नहीं मानी और तुमने मेरे साथ मेरे खिलाफ रिबेल किया और तुमने डिसोबीडियंस अपनी शो की, तो फिर मैंने ये 2 दफ़ा तुम्हारे साथ कर चुका हूँ। अब हो सकता है, मुमकिन है कि तुम्हारा रब तुम्हारे ऊपर रहम करे। व इन तुम खुदना, और लेकिन अगर तुम फिर वही हरकतें दोबारा करने लग जाओगे तो खुदना हम भी फिर वही रिपीट करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला
وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اور ہم نے جو جہنم ہے نا وہ کافروں کے لیے ہی بنائی ہوئی ہے ایک قید خانے کے طور پہ، انہیں اس کے اندر محصور کر دیں گے۔ محصور تو آپ کہتے ہیں نا حصیرا، کوئی محصور کرنا یعنی اس کو ایک جیسے بند کر دینا، قید کر دینا کسی چیز کو۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ میں کل جو مجھے آیت نہیں آ رہی تھی وہ دیکھیں آج نظر آ گئی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ یقین کر لو کہ یہ قرآن ہے جو تمہیں اس راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو سب سے اقوم، قائم کہتے ہیں نا، مستقیم راستہ، قائم ہونے والا راستہ، صراط مستقیم عام طور پہ بڑا کامن ٹرم ہے، تو وہ ہے یہ اقوام، سب سے بہترین، سب سے مضبوط ترین، سب سے زیادہ ثابت قدم رکھنے والا راستہ کون سا ہے؟ جو تمہیں یہ قرآن دیتا ہے، جس کی طرف قرآن تمہیں گائیڈ کرتا ہے، جس کی طرف جساتے، وہی بہترین ہے اور وہی اقوام ہے، سب سے مضبوط راستہ۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور مومنین کو بشارت دے دو جو اللہ کو بھی مانتے، اللہ کی بھی مانتے ہیں، ان کو یہ بشارت دے دو، اور جنہوں نے اپنے اعمال کو صالح کیا ہوتا ہے، درست کرتے رہتے ہیں اپنے اعمال کو، کچھ غلطی ہو جائے تو اسے اس کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ ان لہم اجرا کبیرا، کہ یقین کر لو ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا الیما، اور یہ بھی بات پکی ہے کہ جو لوگ آخرت کے اوپر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے بڑا ہی المناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان جو اسے پتہ تو نہیں ہوتا نا، وہ برائی کی بھی دعا اسی طرح مانگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ بھلائی کی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اپنی طرف سے وہ بھلائی کی دعا مانگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ شر کی دعا ہوتی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسانی خصلت یہ ہے کہ بہت ہی جلد باز ہے، بہت ہی جلد باز ہے، پتہ نہیں اسے چلتا اپنی جلد بازی میں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، تو اس طرح سے وہ برائی کی بھی دعا مانگ لیتا ہے۔ یہ انسانی خصلت بھی یاد رکھی، ایک آگے آئی تھی خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے کہ وہ فریجائل ہے، وہ ویک ہے، وہ بہت مضبوط نہیں ہے، بہت سی چیزوں کو ودسٹینڈ نہیں کر سکتا۔ یعنی کیا ہے مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ؟ تو بڑی جلدی سمجھ میں آیا نا آپ لوگوں کو کہ اس کے اندر وہ خلق الانسان ضعیفا، صحیح بات ہے، اس کی مینوفیکچرنگ میں ضعف ہے، یعنی کہ وہ ویک ہے، فریجائل ہے، بہت سی چیزوں کو ودسٹینڈ نہیں کر سکتا۔ اب یہاں آپ نے دیکھا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور بائی دا وے جو انسان لفظ ہے نا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوز کیا ہے اس کا مطلب ہے بھلکڑ، یہ نسیہ سے لفظ ہے، انسان جو بہت ہی بھلکڑ ہے، بڑی جلدی بھول جاتا ہے باتوں کو، اللہ کے احسانوں کو ہی سارا وقت بھولے ہوتے ہیں ہم، یہ تو دیکھیں ہم تو بھلکڑ ہے، اس کا مطلب تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یہ جو بھلکڑ شے میں نے پیدا کی ہے نا، جلد باز بھی بڑی ہے، ٹھیک ہے، اور بھی خصلتیں پتہ چلتی جائیں گی آپ کو، یہ انسان کی خصلت۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ، اسی لیے نا اگر اس نے مینوفیکچرنگ میں کوئی اس کے کمزوری ہے تو اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری چھوٹی چھوٹی خطائیں تو ویسے ہی معاف کرتا رہتا ہوں، تم بس بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، میں چھوٹی چھوٹی خطائیں تو ویسے ہی معاف کرتا رہتا ہوں، اور بڑا گناہ کر کے بھی میرے پاس توبہ کرتے ہوئے معافی مانگتے ہو تو میں پھر بھی معاف کر دیتا ہوں، بیکاز آئی نو کہ تمہارے اندر یہ ویکنیس ہے، تم سے ہو جاتا ہے، غلط کام ہو جاتا ہے تم سے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے تو وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ اچھا جی، کیا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے رات اور دن کی جو یہ دو ونڈرس سائن میں نے تمہارے لیے بنائے ہوئے ہیں، تو ان میں سے جو رات کا سائن ہے وہ ایسا ہے کہ اسے ہم نے کورنگ ایک دی ہوئی ہے، اس میں اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جو جعلنا آیۃ النہار مبصرہ، اور جو ہم نے دن کی یہ ونڈر سائن بنایا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ روشن ہے، اس میں ہر چیز
نظر آ جاتی ہے کلیئر، اور رات کو تو ہم بتیاں جلاتے ہیں تب نظر آتا ہے۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اور دن کو اس لیے روشن بنایا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ اپنے رب کا فضل تلاش کرتے رہو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور کس لیے دن کو روشن بنایا ہے؟ روشن کس سے ہوتا ہے دن؟ سورج سے۔ تو سورج کیا کرتا ہے؟ وَلِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اپنے ایئرس کا حساب رکھ سکو، اور بھی منس کا حساب تو چاند کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے دن اور رات کا حساب سورج کے ساتھ رکھ سکو، اور اپنے ایئرس کا حساب رکھ سکو، ٹھیک ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ تَفْضِيلًا، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کی ہم نے تفصیل بیان کر دی ہے۔ تفصیل کا تو مطلب پتہ ہی ہے نا آپ کو، ایکسپلین کر دیا ہوا ہے ہم نے ہر چیز کو، ٹھیک ہے۔ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، یہ آیت ہے جس کو میں آپ کو ڈاکٹر بچوں جو بن رہے ہو، جو بن چکے ہو، جو مزید وہ کیا ہے RCS کیا ہوتی ہے تم لوگوں کی، وہ کر رہے ہو یا اور کچھ ڈگریز لے رہے ہو، اس میں اس کو سوچو یہ کیا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر انسان کی انک، یہ گردن کو کہتے ہیں، یہاں سے لے کے انک، اس کو گردن کو کہتے ہیں۔ ہر ایک انسان کی گردن میں ہم نے اس کی طائر، یہ طیارہ پرندہ ہوتا ہے نا، تو اس کی جو اب یہ کہتے ہیں جی قسمت ہم نے لٹکا دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کی قسمت، اس کو عام طور پہ طائر کو قسمت کے ساتھ ہی ریلیٹ کرتے تھے عرب، تو وہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ قسمت ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے ڈسکشن میں نے کہا، میں نے کہا سر کہ اگر قسمت اس نے لٹکا دی ہوئی ہے تو پھر تو آگے جو آیت کا پورشن ہے وہ اس کو وہ نہیں کرتا، وہ اس کو یعنی کہ اس کو قسمت کے ساتھ ریلیٹ ہونے سے روکتا ہے۔ وہ نیکسٹ جو اس کا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، تو پھر ہم قیامت والے دن اسے نکال دیں گے ایک لکھی ہوئی کتاب کے طور پہ، ایک لکھی ہوئی ریکارڈڈ چیز کے طور پہ نکال دیں گے، اور وہ پھر کھلی ہوئی کتاب کی طرح سامنے آ جائے گی۔ اگلی بھی ساری بولے نا، اگلی آیت کو بھی بول لیں تو پھر زیادہ، اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو پڑھ لے آج اپنی کتاب، ٹھیک ہے نا، آج اپنی کتاب پڑھ لے، یہ جو تو نے ایران گردن میں نے ڈالی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس کو قیامت والے دن ہم نکال کے اس کو دے دیں گے، وہ ایک ریٹن کتاب کی شکل میں اس کے سامنے آ جائے گی، اور ہم اسے کہیں گے کہ پڑھ لے آج تو اپنی کتاب کو بنفسک الیوم علیک حسیبا، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج یہ کتاب جو ہے نا، یہ حساب کتاب کے لیے تیرے لیے کافی ہے۔ جو کچھ تو نے عمل کیے ہوئے ہیں، اچھے برے، سارے اس کے اندر لکھے ہوئے، سارے ریکارڈڈ ہیں، تو اب تو خود ہی ان کا حساب پڑھ لے اپنی کتاب، تیرے لیے یہ کافی ہے، تیرے نفس کے لیے آج کے دن حساب کتاب کے طور پہ۔ تو پھر اگر وہ طائرہ کا مطلب قسمت لیتے ہیں تو پھر وہ تو کوئی بات نہیں نا، اپنی قسمت کو پڑھ کے اس نے بندے نے کیا کرنا ہے، اس نے جو کچھ اپنا کام کیے ہوں گے کہیں، ہاں جی میرا خیال ہے 1849 آیت ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے جو نہ چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے نہ بڑی چیز کو چھوڑتی ہے۔ یہ آیت ہے اس میں میرا خیال ہے 18 سورہ کی 49 آیت ہے۔ تو وہ یہ کہے گا بندہ کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ تو نہ کسی چھوٹی چیز کو اس نے چھوڑا، میں نے چھوٹی سی غلطی بھی کی ہوئی ہے یا چھوٹا، اور اس کے بعد معافی نہیں مانگی، وہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو اگر یہ ہم اس کو قسمت کے طور پہ لیں گے تو دین میرا نہیں خیال ہے کہ یہ، میں نے پھر ان سے کہا، میں نے کہا سر یہ میرے خیال، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا خیال بھی ٹھیک ہے، مطلب کہ پھر اب ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم غلط کہہ رہے تھے۔ بہرحال انہوں نے اس کو اپروو کیا میری اس بات کو، کہ پھر میں یہ آپ لوگوں سے جو ڈاکٹر وغیرہ ہیں ان سے یہ کہتی ہوں
کہ دیکھیں کہ کون سی چپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں گردن کے اندر ڈال دی ہوئی ہے، کوئی چھوٹی سی چپ. یہ آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کی اتنی چپس ہوتی ہیں، ان کے اندر کیا کچھ ریکارڈ ہوتا ہے. تو جو خالق ہے آپ کا، وہ نہیں آپ کے لیے یہ کچھ کر سکتا کہ وہ اتنی چھوٹی کوئی چپ آپ کے اندر ڈال چھوڑی ہو اس نے کہ لوگ بچوں جی دیکھو کھڑے ہوئے گے تھے، ایک کتاب نظر آ جائے گی آپ کو. وہ بھی تو ریکارڈیڈ ہوتی ہیں، ساری چیزیں تو آپ کو نظر آ جاتی ہیں، آپ کو نظر بھی آ جاتی ہے اور آپ ان کو پڑھ بھی سکتے ہیں. تو یہ ہے میرے خیال میں ڈاکٹرز کو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بھائی دیکھو اس کا کیا مطلب ہے اور کہاں ہے یہ کوئی چپ. تو لیکن وہ ایسی ہی ہے کہ جو ابھی تک تو کسی کو پتہ نہیں چلی. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، تو پھر اصول کیا بنا کہ جو بھی ہدایت کو حاصل کرنا چاہے گا، اہتدی، جو ہدایت کو حاصل کرنا چاہے گا وہ اپنی جان کے لیے بھی، جان ہی کے لیے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا. ومن ضل فانما یضل علیہا، تو پھر جو گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ گمراہی جو ہے وہ اسی کے اوپر مشکلات کے طور پہ اس کا رزلٹ اس کے اوپر ہی پڑے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. نہ قیامت والے دن، نہ یہاں بھی ہم ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں نا بات، اپنی کی خود غلطی ہوتی ہے اور اس کا الزام دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. یہ ساری باتیں بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ماں کو بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں، اگر اللہ نہ کرے اس کے بچے کو کوئی سزا ملنے لگی ہوگی وہاں، تو ماں یہ نہیں کہے گی کہ اللہ جی مجھے سزا دے دے، اس کو بچا دے. وہ نہیں اٹھا سکے گی اس کا بوجھ. نہ ہی بوڑھی ماں جو ہے اس سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو جوان بیٹا ہوگا تو وہ جوان بیٹا کہے گا میری ماں پہ اتنا بوجھ نہ ڈال اللہ تعالیٰ، میں اس کا بوجھ اٹھا لیتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم عذاب دیتے ہی نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا اصول ہی نہیں ہے، میرا یہ قانون ہی نہیں ہے کہ میں بغیر رسول کو مبعوث کیے ہوئے، رسول کو بھیجے ہوئے، باسا بھیجنا، رسول کو بھیجنے کے بغیر جب تک میں رسول کو بھیج نہیں دیتا میں عذاب وما كنا معذبین، اور ہم نہیں عذاب دیتے یہاں تک کہ ہم رسول بھیج دیں. یعنی رسول کو بھیجے بغیر میں کسی کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ میں عذاب نہیں دیتا. تو یہ جی ہم 15 آیت تک پہنچے ہیں، کیونکہ وہ پہلے جو اس کی آیت تھی نمبر 1 جو آیت تھی اس کو تھوڑا ہم نے زیادہ ایکسپینڈ کر لیا تھا. حالانکہ میرے خیال میں تو ابھی بہت سی آپ کو میں نے جو احادیث بتائی ہیں نا بچوں بہنوں آپ کو بھی، تو آپ لوگ ان کو دیکھیں، آپ پڑھیں ان کو، آپ کو بہت کلیئرٹی ہو جائے گی. مجھے خود نہیں تھی کوئی کلیئر، میں کہتی تھی کبھی کہتے ہیں معراج جو ہے وہ وہاں سے وہاں لے جانے والی ہے، کبھی ہے کہ معراج جو ہے آسمان کی سیر ہے. تو آئی واز آلسو ناٹ کلیئر. یہ نہیں کہ میں کوئی پیدائشی سارا علم مجھے آ گیا تھا، مطلب میں ایکوائر کرنا شروع کیا اس نالج کو. آئی تھنک کہ میرا خیال ہے میں بہت ہی ابھی ایج میری کم تھی تب سے، لیکن اللہ کی توفیق تھی تو وہ میں اس کی طرف لگی رہی اور میں اس کو ایکوائر کرتی رہی. بٹ میں بتانے کا یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی ایمبیگوٹی ہو اس کے متعلق تو اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی جب آپ پڑھیں گے. اور شروع میں جب میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس معراج کے 2 حصے تھے، ٹھیک ہے نا، ایک آسمانوں کی سیر کا اور ایک جو ہے وہ یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی جانے کا. یہاں پہ وہ ہے بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں کی پہلی آیت اس کو ایکسپلین کر رہی ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی جانے کو، اور دوسری جو ہے وہ آسمان کی سیروں والی وہ سورہ نجم میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے اس کے لیے میں نے آپ کو بخاری کی حدیث کا دوبارہ بتا دوں. اچھا چلیے، وہ ہے جی 3886 اور 3887. ٹھیک ہے، یہ دونوں ہیں وہ جن کے جو اس کو ایکسپلین کرتی ہیں، اس پارٹ کو جو ایکسپلین کرتی ہیں وہ یہ دونوں ہیں.
باقی آسمانوں کی سیر والی جب ہم سورہ نجم پہ پہنچیں گے تب آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے جی، چلیں پھر، اللہ حافظ.